بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نظروا فی تفاصیل الادلۃ والاحکام. یہاں سے حاجت الی اصول الفقہ کا بیان ہے. صحیح. اوپر والتحقیق فی ھذا المقام سے کس چیز کا بیان تھا؟ حاجت الی الفقہ کا بیان تھا. اب یہاں سے حاجت الی اصول الفقہ و تدوینھا اس کا بیان ہے. ثم نظروا پھر فقہاء نے نظر کی فی تفاصیل الادلۃ والاحکام ادلہ اور احکام کی تفصیلات میں. وعمموہا اور ان کو عام کیا. فوجدوا الادلۃ راجعۃ الی الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس. تو پھر انہوں نے پایا ادلہ کو کہ وہ لوٹنے والے ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کی طرف. والاحکام اور انہوں نے پایا احکام کو راجعۃ الی الوجوب والندب والحرمت والکراہت والاباحت کہ وہ لوٹنے والے ہیں وجوب، ندب، حرمت، کراہت، اباحت کی طرف. وتأملوا فی کیفیت الاستدلال وتأملوا اور انہوں نے غور اور فکر کیا فی کیفیت الاستدلال انہوں نے غور و فکر کیا یعنی فقہاء نے استدلال کی کیفیت کے بارے میں. بتلک الادلۃ علی تلک الاحکام اجمالا ان ادلہ کے ذریعے سے یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے علی تلک الاحکام ان احکام پر یعنی وجوب، حرمت وغیرہ پر اجمالا اور اس کے طرق کے بیان اور اس کی شرائط پر غور کیا. توجہ ہے؟ کہ پہنچا جاتا ہے ان تمام قضایا کے ذریعے سے الی استنباط کثیر من تلک الاحکام الجزیۃ کما پاتش ولا اجمالا من غیر نظر الى تفصیلها الا على طریق ذات پاتش ہو. اچھا جی. وتأملوا فی کیفیت الاستدلال بتلک الادلۃ علی تلک الاحکام اجمالا اور غور و فکر کیا فقہاء نے فی کیفیت الاستدلال استدلال کی کیفیت پر، استدلال کی کیفیت کے بارے میں. بتلک الادلۃ مذکورہ ادلہ کے ذریعے سے یعنی کتاب و سنت، اجماع و قیاس کے ذریعے سے. علی تلک الاحکام مذکورہ احکام پر یعنی وجوب، حرمت، ندب وغیرہ پر اجمالا من غیر نظر الی تفاصیلها بغیر نظر کرنے کے ان کے تفصیلات کی طرف. الا علی طریق ضرب المثال مگر بطریق ضرب المثال کے، مثال کے بیان کرنے کے. فحصل لهم قضایا کلیۃ متعلقۃ بکیفیت الاستدلال پھر حاصل ہو گئے ان کو ایسے قضیے جو کلی ہیں اور جن کا تعلق کیفیت استدلال کے ساتھ تھا. بتلک الادلۃ علی تلک الاحکام اجمالا
ان ادلہ کے ذریعے ان احکام پر اجمالاً، صحیح ہے، اور بیان اس کے طرق اور شرائط کا کہ پہنچا جاتا ہے بکل من تلک القضایا الی استنباط کثیر من تلک الاحکام الجزیۃ، ان تمام قضایا کے ذریعے سے الی استنباط کثیر من تلک الاحکام الجزیۃ، استنباط کی طرف، کس چیز کے استنباط کی طرف؟ بہت سارے احکام جزیہ کے استنباط کی طرف، عن ادلتها التفصیلیہ، ان کے تفصیلی دلائل سے، فضبطوها، پھر ضبط کیا فقہائے کرام نے ان قواعد کو، ودونوها، اور ان کو مدون کیا، جمع کیا، واضافوا الیہا من اللواحق والمتممات، اور اس کے ساتھ ملا دیے لواحق یعنی شرائط، اور متممات یعنی اس میں مزید نکار سدھار پیدا کیا، حسن پیدا کیا، ان کو منقح اور مہذب کیا، وبیان الاختلافات ما یلیق بها، اور بیان اختلافات کا جو اس کے مناسب تھا وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیا، وسموا، اور نام رکھا ان فقہا نے، العلم الحاصل بها اصول الفقہ، اس علم کا جو حاصل ہونے والا ہے اس کے ذریعے سے، کیا نام رکھا؟ اصول فقہ، فسارا عبارتاً، پھر یہ علم نام ہوا، عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقہ، سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس چیز کے معلوم کرنے کا، عن العلم بالقواعد التي، ان قواعد کے معلوم کرنے کا، یتوصل بها الى الفقہ، کہ ان کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے فقہ کی طرف، ولفظ القواعد مشعر بقید الاجمال، اور یہ جو تعریف کے اندر، تعریف لقبی کے اندر لفظ القواعد کا ذکر ہے، یہ مشعر بقید الاجمال، یہ پتہ دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کس چیز کی؟ اجمال کے قید کی، کہ یہاں اجمال ہوتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، جزیات نہیں ہوتے، جزیات علی ضرب المثال کے طور پر ہوتے ہیں، علی ضرب المثال کے طور پر ہوتے ہیں، سمجھے؟ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں؟ پدی کے سکرانہ خبرشتہ نہیں سے وزاد المصنف، اور زیادہ کیا مصنف نے، قید التحقیق، قید تحقیق کی، وہ قید تحقیق جس کا آخر میں ذکر ہے نا، نظر آ رہا ہے متن میں، دیکھنا پچھلے صفحے پر، علی وجہ التحقیق، وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق، یہ علی وجہ التحقیق کی قید کو کیوں بڑھایا؟ وزاد المصنف، اور زیادہ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قید تحقیق کو، یعنی علی وجہ تحقیق کے لفظ کو، احترازا عن علم الخلاف، احتراز کرتے ہوئے، بچتے ہوئے علم مناظرہ سے، تاکہ علم مناظرہ کو کیا کر دے؟ علم اصول فقہ سے خارج کر دے۔ نہیں سمجھ میں مسئلہ؟ وہ کیسے خارج کر دے؟ کیونکہ علم مناظرہ کے اندر بھی یوں ہوتا ہے کہ کسی فقہی قضیے کے اوپر بحث ہوتی ہے، سمجھے نا، تو اس کے اس بات کے لیے مناظر کوشش کرتا ہے یا اس کے حدم کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر اس کا اپنا قاعدہ ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے خصم کا قاعدہ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو علم مناظرہ کے اندر بحث ہوتی ہے یہ علی وجہ تحقیق نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟
یہ الزام علی الخصم کے طور پر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ گویا کہ یہ اگلے اعتراض کے لیے ایک طرح کی راہ ہموار کر رہا ہے، یعنی اگلے اعتراض کے جواب کے لیے. سمجھے؟ وَلِقَائِلٍ سے ایک اعتراض ہے. اعتراض یہاں پر یہ ہے، اس اعتراض کو سمجھے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اعتراض اس مقام پر یہ ہے کہ جب آپ نے علم اصول فقہ کی تعریف لقبی کی تو تعریف لقبی کے اندر علی وجہ تحقیق کے لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سمجھے؟ علی وجہ تحقیق کو آپ نے اس لیے بڑھایا کہ علم مناظرہ سے کیا ہو جائے؟ احتراز ہو جائے. علم مناظرہ سے احتراز کے لیے علی وجہ تحقیق کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی ضرورت؟ اس لیے کہ جب ہم نے اصول فقہ کی تعریف میں کہا کہ وَعِلْمُ اصول الفقہ علم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقہ. سمجھے نا؟ تو یہ توسل سے مراد ہم نے کون سا توسل لیا؟ توسل قریب مراد لیا. سمجھے؟ اس پر کل 2 دلیلیں بھی پیش کر دی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ توسل سے مراد کیا ہے؟ توسل قریب ہے. ایک دلیل کیا تھی؟ یتوسل بہا میں با سببیہ، با سے استدلال، دوسرا اطلاق سے کہ توسل مطلق ہے، اور مطلق جب ذکر ہے تو اس سے توسل قریب متبادر الفاظ ہے. تو جب توسل سے مراد توسل قریب ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو توسل قریب مسائل فقہ کی طرف وہ علم اصول فقہ سے حاصل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ علم مناظرہ اور مباحثہ سے نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو علم مناظرہ جو ہے وہ تو پہلے سے ہی خارج ہو چکا ہے. علم مناظرہ جو توسل بہا کی قید سے کیا ہو چکا ہے؟ کیونکہ مناظرے کے ذریعے سے توسل قریب نہیں ہوتا، توسل بعید ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس کے ذریعے سے توسل قریب نہیں ہوتا، وہاں مقصود مسئلہ فقہی نہیں ہوتا. جو ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے جو ہے علی وجہ تحقیق کی جو قید ہے یہ مستدرک ہے، یہ زائد ہے، بیکار ہے، فضول ہے. اور علی وجہ تحقیق کے ذریعے سے علم مناظرہ کو خارج کرنا یہ اخراج المخرج ہے، یہ تحصیل حاصل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مناظرے میں اکثر مسائل فقہ کے ہوتے ہیں. کیا کہا؟ مناظرے میں اکثر مسائل کس چیز کے ہوتے ہیں؟ فقہ کے ہوتے ہیں، جس سے یہ وہم زیادہ ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے عمدن اور جان بوجھ کر مزید تاکید کے لیے علی وجہ تحقیق کی قید کو بڑھایا تاکہ علم مناظرہ اور علم اصول فقہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے. اور اسے کوئی شے کا تو معترض نے کہا کہ علم مناظرہ کے اندر فقہ کے مسائل بھی آتے ہیں، غیر فقہ کے بھی آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سب فقہ کے، لیکن البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ
کثیر مسائل فقہ کے آ جاتے ہیں. اسی کثرت کی وجہ سے قید علی وجہ تحقیق کی کیا کر دی؟ بڑھا دی. صحیح. وَلِقَائِلٍ اور اعتراض کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اعتراض کرے، اَيَمْنَعَ کہ وہ روکے، کون قواعدی علم الخلاف کے قواعد کے ہونے کو، مما ان قواعد میں سے یتوسل بہا الی الفقہ توسلا قریبا کہ توسل ہوتا ہے بہا ان قواعد کے ذریعے سے الی الفقہ فقہ کی طرف توسلا قریبا توسل قریب، بل انما یتوسل بہا الی محافظۃ الحکم المستنبط بلکہ یقیناً توسل ہوتا ہے ان قواعد کے ذریعے سے حکم مستنبط کی حفاظت کے لیے و مدافعتی اور اس کے مدافعات کے لیے، ونسبتہ الی الفقہ وغیرہ علی السویۃ تو اس کی نسبت فقہ اور غیر فقہ کی طرف کیا ہے؟ علی السویہ اور برابر ہے. فإن الجدلیہ کیونکہ مناظر اما مجیب یحفظہ یا تو جواب دینے والا ہوگا معترض اور خصم کو، یحفظہ وضعا حفاظت کرے گا اس حکم مستنبط کی. یحفظہ وضعا کا معنی کیا ہے؟ سمجھے؟ جس کو وضع کیا گیا ہے، جس کا استنباط کیا گیا ہے. اور معترض یا وہ معترض ہوگا یہدم وضعا جو گرائے گا اس حکم وضعی کو، یعنی اس کے خلاف کسی نے یہ پیش کیا ہوگا تو اس کو توڑے گا. الا ان الفقہاء سے جواب ہے، الا ان الفقہاء اکثر فیہ من مسائل الفقہ البتہ فقہاء کرام نے اکثر فیہ من مسائل الفقہ علم جدل اور علم مناظرہ کے اندر مسائل فقہ کی کیا کی ہے؟ کثرت کی ہے، زیادہ مسائل کو بیان کیا ہے. وَبَنَوْا نِکَاتَهُ عَلَيْهَا اور بنا رکھی ہے نکاتہ مسائل فقہ کے قواعد کی، علیہا علم مناظرہ پر، حتی یتوہم یہی وجہ ہے کہ وہم کیا جاتا ہے، ان لہو اختصاصا بالفقہ کہ علم مناظرہ کا جو ہے فقہ کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی خاص ربط اور اختصاص ہے. اسی وہم کو دور کرنے کے لیے، کون سے وہم کو دور کرنے کے لیے؟ کہ ان لہو اختصاصا بالفقہ، سمجھے؟ اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے کیا کیا؟ علی وجہ تحقیق کی قید کا کیا کیا؟ اضافہ کیا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم.